کوئی منع نہیں، زراعت بھی کریں، ملازمت بھی کریں، لیکن اللہ کے نبی کو ناراض کر کے نہیں۔ جن کاموں سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، جھوٹ سے ناراض ہوتے ہیں، سود سے ناراض ہوتے ہیں، نماز نہ پڑھنے سے ناراض ہوتے ہیں، ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ دھوکے دینے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کی سنت زندگی کو اپنائیں تو رب کی قسم دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو کر دیں نیت انشاءاللہ۔ پھر میرے نبی نے آخری وقت میں 2 وصیتیں فرمائی تھی، پورا دین سمجھایا تھا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، 2 جملوں میں پورا دین سمجھایا ہمارے نبی نے۔ پہلا جملہ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، حقوق اللہ کی طرف اشارہ۔ دوسرا جملہ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے۔ دین 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، حقوق اللہ پورے کرنا، حقوق العباد ادا کرنا۔ کوئی حقوق اللہ پورے کرتا ہے، حقوق العباد میں کمی کرتا ہے، سچا عاشق نہیں، پکا مسلمان نہیں۔ اور کوئی حقوق العباد کو پورے کرتا ہے، حقوق اللہ میں کمی کرتا ہے، سچا عاشق نہیں، پکا مسلمان نہیں۔ پکا مسلمان سچا عاشق وہی ہے جو حقوق اللہ بھی پورے کرے، حقوق العباد بھی پورے کرے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں کو، جو میں کہتا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں حکومت ظالم ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، فوج ظالم، پولیس ظالم، کوئی کہتا ہے اور ظالم ہے، بڑا ظالم ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون؟ میرے نبی نے فرمایا من سمع المنادی ینادی الی الصلاۃ فلم یجبہ، جس نے اللہ کی منادی مؤذن کی آواز سنی اور نماز کو نہ کیا، بڑا ظالم ہے۔ آج دیکھیں ہم دائیں بائیں نماز اذان کی آواز آتی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ اور گپ شپ لگا رہے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں حکومت ظالم، اور اذان کی آواز سن کے نماز کو نہیں جاتے۔ دونوں جانتے سرکار نبی فرما رہے یہ ظالم ہے۔ تو بھائیو ہمارے نبی نے تو نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آ رہے ہیں، پاؤں مبارک جن کے قدم کے بوسے اللہ کے عرش نے لیے، جبرائیل علیہ السلام نے جن قدموں کے بوسے لیے وہ زمین پر گھسٹ رہے نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر کربلا کے شاہ سوار کو دیکھو، کون ہیں جنہوں نے نبی کے کندھوں پہ سواری کی، نبی کے پیٹھ پہ سوار ہوئے، جنہوں نے نبی کی زبان چوسی ہے، جن کو نبی نے فرمایا اے جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے لاڈلے حسن اور حسین ہیں، جن کے لیے جمعے کا خطبہ چھوڑا، جن کے لیے سجدے کو لمبا کیا۔ وقت کوئی نہیں تو اہل بیت کی شان بیان کر دے کہ کتنی اللہ کے نبی کو ان سے محبت تھی۔ آپ کبھی رونے کی آواز آتی نماز کو مختصر کر دیتے۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ ہیں، رونے کی آواز آئی، خیمے سے باہر گئے، اپنی بیٹی سے کہنے لگے بیٹی کیا ہوا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا بیٹا مجھے پکڑو۔ حضرت حسن کو آپ نے گود میں لیا، اپنی زبان ان کے منہ میں دی، وہ زبان چوستا رہا، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم۔ میرا بیٹا پکڑو، وہ دے دی اندر، دوسرے بیٹے پکڑو، حضرت حسین کو گود میں لیا اور آپ نے ان کو زبان منہ میں دی، چوستے رہے، پیاس بھی ختم، بھوک بھی ختم۔ جن کی یہ شان ہو، جن کو جنت کی سرداری ملی ہو، اے اللہ اللہم انی احبہما، میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، واحبب من احبہما، اللہ جو ان دونوں میرے لاڈلوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ فرما اے کس کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہوتی، لیکن قربان ہونے دیا، بتا دیا گیا تھا آپ کے اس نواسے کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا اور اسے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی دعا مانگ سکتے تھے کہ اللہ میرے نواسوں کو بچا لے، نہیں مانگی میرے آپ کے لیے کہ امت کو پتہ چلے جس دین کا تم مذاق اڑاتے ہو، نہ نماز نہ روزے اور نہ لوگوں کے حقوق، اس دین کے پیچھے میری آل کا خون لگا۔ لوگ باغ کو پانی لگاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، اچھی فصل ہو گئے، یہ دین کا باغ ہے، اس کے پیچھے تو میرے نبی کے آل کے ٹکڑے کھاد کے طور پر استعمال ہوئے۔ نبی کے آل کا خون لگا ہے جس کے ایک قطرے خون کی قیمت میرے رب کی قسم پوری دنیا کے انسان ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو ازواج مطہرات کو بلایا، ان کا پیار کیا، رخصت کیا، پھر اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پیار کیا، ان کو وصیتیں فرمائی، دعائیں دی، ان کو رخصت کیا، پھر دونوں لاڈلے آ گئے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سیدھے ہاتھ سے یوں گھیرا ڈال کے سینے سے لگاتے تھے، حضرت حسین کو الٹے ہاتھ سے گھیرا ڈال کے یوں سینے سے لگاتے تھے۔ آپ یوں لیٹے ہوئے، دونوں بچے آئے اور آپ نے دونوں کو یوں لگایا اپنے
سینے سے ایک دم اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کس لیے؟ نظر آ رہا تھا ایک کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا, ایک کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. اولاد سے تو محبت ہوتی ہے, ہونے دو قربان, لوگوں کو پتا چلے. پھر کربلا کے شاہ سوار لمبا واقعہ ہے, میں تو مخصوص سنانا چاہتا ہوں کہ نانے کی وصیت کیسی پوری کی. میرے نبی نے فرمایا تھا نماز نہ چھوڑنا, تو نانا کی وصیت پوری کر رہے ہیں. کربلا کے شاہ سوار 72 جان نثاروں میں 20 شہید ہو چکے ہیں, اور شمر کو پیغام بھیجتے ہیں بدبخت جنگ روک دے, نماز پڑھنی ہے. وہ بدبخت کہنے لگا جنگ نہیں روکے گی, نماز نہیں پڑھنے دیں گے. امام علی مقام نے یہ نہیں فرمایا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ غفور رحیم ہے پہ بچ کے سی. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے آدھے دشمنوں کا مقابلہ کرو, آدھے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرو. کربلا میں جس نے سجدے نہیں چھوڑے, جنت مل چکی تھی, سرداری مل چکی تھی, اللہ راضی نبی راضی. آج ہم اسی اہل بیت کے اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں اور نمازی نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں کربلا کے اور اہل بیت کے حقیقی غلام وہی ہیں جو کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتے. تیروں کی بارش ہے, تلواریں ٹکرا رہی ہیں, نیزے برس رہے ہیں, اور امام علی مقام سجدے ادا کر رہے ہیں. تو بھائیو نماز نہیں چھوڑی, پیغام دیا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں. تو آج سے سارا مجمع وعدہ کرو کہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑے, حسینی بن کر دکھا دو. اور دوسری وصیت وما ملکت ایمانکم, کہ کسی کا حق نہ کھانا. سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے, حقوق العباد میں. پھر رشتہ دار ہیں, بیوی بچے ہیں, اور پھر عام مسلمان ہیں, پھر غلام ہیں, بیوہ ہیں, یتیم ہیں. ان سب کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا سلوک کرو. امام علی مقام نے دوسرا پیغام دیا. اگر میں کہتا ہوں اگر وہ شمر کی بات, تو کیا خیال ہے ان کی شان میں کمی آنی تھی کوئی؟ حضرت حسین حضرت کی شان میں کوئی کمی تو نہیں آنی تھی نا, وہ ظالم کی بیعت کر بھی دیتے تو کمی تو نہیں آنی تھی. لیکن میرے آپ کو پیغام دیا کہ میرے نانا نے وصیت فرمائی تھی کبھی ظالم کے ساتھی نہ بننا. آج ہم بھی ہیں, حسین کے غلام بھی اپنے آپ کو مانتے ہیں, اور ادھر ظالموں کے زندہ آباد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ غریبوں پر ظلم کرتا ہے, پھر بھی اس کے زندہ آباد کے نعرے. یہ حسینی بنو, کبھی ظالم کے ساتھی نہ بنو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود قربان ہو گئے, 5 بھائی شہید ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ کے 5 بھائی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بیویوں سے جو اولاد تھی 5 بھائی شہید ہو گئے. اپنے بیٹے شہید ہو گئے, بھتیجے شہید ہو گئے. حضرت حسن کی اولاد, حضرت زینب کی اولاد, بھانجے شہید ہو گئے. مسلم بن عقیل کے بھائی شہید ہو گئے, مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہو گئے, اپنا غلام شہید ہوا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام شہید ہوا. 21 آل رسول شہید ہو گئے, لیکن ظالم کی بیعت نہیں کی, ظالم کی بیعت نہیں کی. پیغام دیا مجھے کو, میں اور آپ حسین کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر قیامت کے دن اللہ نے ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا, اور ادھر شمر وغیرہ ظالموں کو کھڑا کر دیا, اور اللہ نے اعلان کر دیا جس نے دنیا میں کبھی نماز نہیں چھوڑی اور جس نے کبھی ظلم نہیں کیا, ظالم کا ساتھی نہ بنا, وہ حسین کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور جو دنیا میں ظلم کرتا تھا, ظالموں کا ساتھی بنتا تھا, وہ شمر کے ساتھ کھڑا ہو جائے, تو میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں ہم کہاں کھڑے ہوں. اگر حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ نہ کبھی نماز چھوڑیں گے, نہ کبھی کسی کا حق کھائیں گے. جو لیا ہے واپس کر دیں, مرنے سے پہلے واپس کر دیں. اچانک موت آئی, مارے جائیں گے. ایک آدمی شہید ہو گئے, صحابہ کہنے لگے یہ تو بڑا بہادر آدمی تھا, بڑا بہادر. اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہوئے تھے. پھر جب دیکھا اللہ کے نبی نے کہ صحابہ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں شہادت کی, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کیا پتا, اس نے جو بیت المال کی ایک چادر اٹھائی تھی بغیر اجازت کے, وہ چادر جہنم کی چادر بن کر اس کے گرد لپٹی ہوئی. کسی کا مال کھا لیا تو پکڑے جائیں گے, واپس کر دیں. آج دنیا میں موقع ہے تو نیت کر دیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاجی امان اللہ صاحب مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ حقوق اللہ بھی حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ماشاءاللہ نعت خوانی ہو چکی, 2-3 اشعار کے لیے میرے ساتھ حافظ فخر اقبال صاحب ساتھ ہوتے ہیں, تو شان حسین یا شان اہل بیت کے بارے میں کچھ اشعار سنائیں گے, پھر اس کے بعد ختم شریف. دنیا میں گھر گھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. آغوش میں آمنہ بھی کے آئے, حور و ملک نے ترانے سنائے. آغوش میں آمنہ
بھی دیکھ خوشیاں منائے اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بس میں نبی میں کیا کیا نہیں ہے ابوبکر فاروق عثمان علی ہے بس میں نبی میں کیا کیا نہیں عثمان علی ہے سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسے میرے نبی نے اتنا پیارا طارق و منظر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر میرے پیر